بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام فوزیہ ہے اور میں ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ بی اے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں کراچی ہوتے ہیں۔ گھر پر میری نندوں اور ساس کا راج ہے۔ میری بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی وہ مجھ سے خوش نہیں رہ سکیں۔ انہیں ہمیشہ مجھ سے گلے رہے۔ میری اور میری ساس کے درمیان چکلش کی بنیادی وجہ میری ایک شادی شدہ نند تھی، جس کا دل سسرال میں کم اور میکے میں زیادہ لگتا۔ میرے گھر کا ماحول خراب کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ جب میرا شوہر مہینے بعد گھر آتا تو رات کے 2 بجے تک ماں اور بہنوں کے ساتھ بیٹھا گپے لگاتا۔ صبح کے قریب کمرے میں آتا اور سو جاتا کر میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ دن چڑھے سو کر اٹھتا کہ مہینے بھر کی تھکان اتارنی ہے۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں سارا دن کولہوں کے بیل کی طرح کاموں میں لگی رہتی۔ مجھ سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ سب کوئی میں بری لگتی۔ وجہ مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ ایک دن میں نے کسی بابا جی سے کہنے پر جنات قابو کر لیے۔ وہ میرا سارا کام کرتے اور میں آرام کرتی۔ ساس کو معلوم نہیں تھا۔ جب علم ہوا تو مجھے مارنے کے لیے بھاگی، مگر جنات نے۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ ابو مزدوری کرتے تھے۔ جس دن دہاڑی لگ جاتی تو 2 وقت کا کھانا نصیب ہو جاتا، ورنہ 1 وقت کا فاقہ کرنا پڑتا۔ امی نے کچھ اپنی کفایت شاری کی عادت سے اور کچھ سلائی کر کے ہمیں پالا۔ گھر میں رزق کی تنگی تھی۔ امی چاہتی تھیں کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر جاب کرے۔ شاید ایسا ممکن بھی ہو جاتا اگر میرے بھائی ذرا سے بھی محنتی ہوتے تو۔ اللہ جانے انہیں بیٹے ہونے کا زوم کیوں تھا۔ حالانکہ جہاں تک مجھے یاد ہے، امی نے بچپن سے ہی ہم بہن بھائیوں میں تفریق نہیں کی تھی کہ کہیں بھائی خود کو بہنوں سے بہتر نہ سمجھنے لگے۔ امی ہر چیز میں ہم دونوں بہنوں کو بھائیوں کے برابر دیتی کہ پرایا دھن ہے، نہ جانے کیسے سسرال ملے۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور تھی کہ بھائی خود کو بلا وجہ برتر سمجھتے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے BA کر لیا۔ MA کا شوق بھی تھا اور ارادہ بھی، لیکن مناسب پیسوں کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے میں ایڈمیشن نہیں لے سکی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے دیکھا کہ ابا گھر کے معاملوں میں کم ہی دخل دیتے ہیں۔ ہماری پڑھائی، کپڑے، جوتے، ضروری اشیاء سب کچھ امی مینیج کر رہی ہوتی تھی۔ اب ہم دونوں بہنوں کے رشتے بھی ایک رشتے کروانے والی خالہ سے کہہ رکھا تھا، جو آئے دن الٹے سیدھے رشتے بتا کر پیسے اینٹھنے آ جاتی۔ امی فکر مند تھی کہ ابھی ہم دونوں بہنوں کی شادی کی عمر ہے، حالانکہ ہم بھائیوں سے چھوٹی تھی، لیکن یہ امی کی سمجھداری تھی یا دور اندیشی۔ انہوں نے پہلے ہماری شادیوں کا سوچا اور اس سلسلے میں کوششیں بھی تیز کر دی تاکہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنے گھر کی ہو جائیں۔ خدا جانے وہ اپنے بیٹوں کی فطرت سے واقف تھی کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں اٹھا سکیں گے، یا امی کو اللہ کے پاس جانے کی جلدی تھی جو ہمیں کم عمری میں ہی بیاہ دیا۔ امی نے اپنے تئیں اچھے لوگوں میں ہماری شادیاں کی۔ میری ساس جب رشتہ لے کر آئیں تو 3 گھنٹے بیٹھی رہی، مجھے ہر زاویے سے دیکھ پرکھ کر اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد ہاں کر کے گئی تھی۔ ان کی نظریں تھیں اکثر مشین، جو مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بغور دیکھا۔ پھر ان کے بنائے ہوئے معیار پر میں پوری اتری۔ اگلے جمعے کو سادگی سے نکاح کا کہہ کر چلی گئی۔ اتنی جلدی نکاح کا سن کر امی کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ تیاری کہاں سے شروع کریں۔ امی نے ہمارا جہیز کچھ حد تک بنا رکھا تھا، لیکن پھر بھی مہمانوں کو بھگتانا، اپنی حیثیت کے مطابق سسرال کی ڈیمانڈز پوری کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو سونپ دینا، یہ سب مشکل مرحلے تھے جن سے ابھی امی کو گزرنا تھا۔ اور شادی کے بعد داد دمے مرگ میری باری آ جاتی۔ امی نے اپنی جان پہچان والی 2-3 عورتوں سے کچھ قرض لیا۔ جو حالات چل رہے تھے اس حساب سے تو ابا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ گھر کا ریگولر خرچہ چلا سکیں۔ خیر، اللہ کر کے جمعے کا دن آیا اور میں جو بہت خوشی سے دلہن بنی بیٹھی تھی، اس بات سے قطعاً بے خبر تھی کہ سب بے فکری، آزادی اور خوشی یہی ماں کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور زندگی کے باقی سال گھٹ گھٹ کر
اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہی ترس کر جینا ہے۔ ماں کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر عمران کے سنگ جب میں اپنے گھر پہنچی، میرا تو استقبال ہی سرد رویے سے کیا گیا۔ مجھے کسی نے رات کا کھانا بھی نہیں پوچھا۔ ماں کے گھر کھانا کھایا ہی نہیں گیا۔ پہلی رات بھوکی سو گئی۔ کسی سے گلا بھی نہیں کیا کہ کم از کم آج کے دن تو مجھے اچھے طریقے سے مل لیں۔ صبح ہوتے ہی میری ساس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کرخت لہجے میں بولی، دلہن، اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو باہر تشریف لے آؤ، ہمارے یہاں دن چڑھے تک سویا نہیں جاتا، جتنی جلدی یہ بات سمجھ جاؤ اتنا ہی اچھا ہے تمہارے لیے۔ میں نے دروازہ کھولا، انہیں سلام کیا، جس کا جواب سرد مہرے سے دیا گیا۔ مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ میری باقی زندگی کیسی گزرے گی۔ ناشتے کے نام پر چند نوالے آنسوؤں کے ساتھ حلق میں اتارے اور ساس سے پوچھا کہ گھریلو کاموں کی روٹین بتا دیں تاکہ مجھے مسئلہ نہ ہو۔ جب مجھ سے گدھوں کی طرح کام لینا ہی ہے تو 2-4 دن آرام کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن ساس نے بھی جھوٹے منہ یہ نہیں کہا کہ ایک دن کی دلہن سے کیوں کام کروائیں۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی، کاموں کی فہرست بتائی اور خود ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ جہاں میں کے کمزور ہوں وہاں لڑکی سسرال میں یوں ہی دبا دی جاتی ہے، پھر نہ اس کی عزت سسرال کی ہوتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں۔ میرا شمار بھی ایسی ہی لڑکیوں میں ہوتا ہے جو دن رات کولہوں کے بیل کی طرح کام کرتی ہیں، عزت پھر بھی نہیں ملتی۔ میرا شوہر شادی کے 1 ہفتے بعد کام کے سلسلے میں کراچی چلا گیا۔ اب اس نے 1 مہینے بعد ہی آنا تھا۔ تب تک مجھے اپنی شادی شدہ نند، اس کی بیٹی اور اپنی ساس کی خدمتیں ہی کرنی تھی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ سب کا خیال رکھوں گی اور کام کر کے دوں گی تو سب کے آگے میری عزت ہوگی، لیکن یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ میں جتنے کام کرتی اتنا ہی ذلیل ہوتی۔ میری ساس کو میرے ہر کام میں نقص نظر آتے، لیکن کروانا بھی اس نے مجھ سے ہی ہوتا۔ وہ ایک روایتی ساس تھی جنہیں ہر کام اپنے طریقے سے کیا ہوا پسند تھا، اور وہ مجھ سے بھی یہی چاہتی تھی کہ میں بھی انہی کے طور طریقے اپناؤں۔ یہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن مجھے اس گھر کے طور طریقے سمجھنے کا موقع اور وقت ہی نہیں دیا گیا۔ ولیمے کی دلہن سے گھر کی صفائی ستھرائی کروائی گئی تو اسے گھر اور گھر والوں کے مزاج سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اسی لیے مجھ سے جیسا ہوتا میں کام کر دیتی۔ گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے، برتن دھونے، یہاں تک کہ کھانا بنانے کے طریقے پر بھی انہیں اعتراض تھا، اور وہ اس کا کھلم کھلا اظہار بھی کرتی۔ مہینہ ہونے کو آیا، میں شوہر کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ میرا شوہر بھی باپ جیسا ہی نکلا، کبھی میری کسی ضرورت کا خیال ہی نہیں رکھا، نہ ہی مجھ سے کبھی پوچھا۔ میری ساری خواہشیں ایک ایک کر کے حسرتوں میں بدلتی گئیں اور میں بے حس ہوتی چلی گئی۔ اپنا آپ ہی کہیں کھو دیا کہ شاید یوں ہی کوئی مقام، کوئی مرتبہ پا سکوں، لیکن یہ صرف میری سوچ تھی۔ اکیلا بندہ سوچ ہی تو سکتا ہے۔ اپنی شخصیت میں آنے والی اس تبدیلی سے میں خود بھی پریشان تھی، لیکن کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ دن، مہینے، سال ایسے ہی گزرنے لگے۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن میری گود خالی تھی۔ بھرتی بھی کیسے؟ شوہر تو کبھی 1 مہینے تو کبھی 3 مہینے بعد گھر آتا، آتے ہی ماں اور بہن کے پاس بیٹھ جاتا، اور پھر میری تذلیل کا وقت شروع ہو جاتا۔ میں نے اکثر ان کی ایسی باتیں بھی سنی جو سراسر جھوٹ پر مبنی تھی، جیسے کہ میں ان کے گھر سے چوری کرتی ہوں، جھوٹ بول کر شوہر کو غلط باتیں بتاتی ہوں تاکہ وہ میری ساس سے بدگمان ہو جائے، چھپ کر ان کی باتیں سنتی ہوں، حالانکہ اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ اپنے گھر سے کیا چرانا تھا بھلا؟ رہی بات باتیں سننے کی، وہ تو میری ساس میرے سامنے ہی کرتی تھی، ساتھ یہ بھی کہہ دیتی کہ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ عمران 3 مہینے بعد گھر آئے تھے۔ میری ساس خود کچن میں آ گئی۔ میرا بیٹا اتنی محنت کر کے سب کو کھلاتا ہے تو میں کیوں نہ اس کی پسند کے کھانے بناؤں؟ ساس نے ڈھیر سارے کھانے بنائے، کوفتے، بریانی، کھیر اور نہ جانے کیا۔ برتنوں سے کچن بھرا تھا۔ میں انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ اپنے برتن ساتھ ساتھ صاف کریں۔ خاموشی سے سر جھکائے برتن دھونے لگی۔ ساس تو پھر بھی شروع ہو گئی کہ مفت کی روٹیاں توڑنا کوئی تم سے سیکھے۔ ہر روز کا یہی معمول تھا، اس لیے مجھے قطعاً برا نہیں لگا۔ اب عادت ہوتی جا رہی تھی۔
بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس دن وہ خاموش ہوئیں اس دن سارا وقت حیران ہی رہتی کہ آج نہ جانے کیوں خاموش ہیں۔ خیر، وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ایک دن میری اپنی نند اپنے شوہر اور سسرال سے جھگڑا کر کے ہمارے پاس آ گئی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو بہت شرارتی تھی۔ ادھر میں صفائی کرتی، ساتھ ہی وہ اپنے کھلونے اور کپڑے جگہ جگہ بکھیر دیتی۔ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذرا سا ٹوک دو تو رونا شروع ہو جاتی اور بلا وجہ کی ڈانٹ پڑ جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اس زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں تھک چکی تھی۔ زندگی کا ہم سفر اچھا ہو، ساتھ نبھانے والا ہو تو زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوں پھر بھی گزاری جا سکتی ہے، لیکن یہاں تو سبھی دروازے بند تھے۔ ایسا لگتا کہ اللہ نے بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے، اور جب رب کی طرف سے در بند ملے پھر تو انسان کا سکون ہی غارت ہو جاتا ہے۔ آج پھر ایسے ہی میری نند کی بیٹی چیزیں بکھیرنے میں مصروف تھی کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ اپنا پھیلاوا بھی وہ خود ہی سمیٹے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میری ساس مجھے تانے دینے لگی کہ ماں کے وقت 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی اور یہاں کر نخرے کرتی ہو۔ چپ چاپ کام کرو، خبردار جو میری بیٹی اور نواسی کو کچھ کہا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ میرے ہاتھ تو پہلے ہی بندھے تھے، اب تو زبان بھی بند گئی تھی۔ حیرانے والا دن میرے لیے نئی آزمائش لے کر آتا۔ میرے شوہر کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی ماں اور بہن کو نوکرانی چاہیے تھی، وہ انہیں میری صورت میں مل گئی۔ زندگی سسک سسک کر گزر رہی تھی کہ ایک دن جب دروازے پر دستک ہوئی، میں دروازہ کھولنے گئی تو ایک بابا جی کھڑے تھے جنہوں نے مجھ سے روٹی مانگی۔ میری نند اور ساس بازار گئی ہوئی تھی، اس لیے میں نے بابا جی کو روٹی دے دی۔ انہوں نے مجھے خوب دعائیں دیں اور کہا کہ اگر ایک بات پر عمل کر لے تو تجھے اولاد بھی ہوگی اور تیری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کیا بابا جی؟ تو انہوں نے کہا کہ تو نے اپنی زندگی خود برباد کیا خود کو کمتر سمجھ کر۔ تیری ماں نے تو جیسے تیسے تجھے پڑھایا، تیری خواہشیں اپنی جیب کے مطابق پوری کرنے کی کوشش بھی کی۔ ایسا نہیں تھا کہ تجھے ماں کے گھر روٹی ہی نہیں ملتی ہو، لیکن یہاں آ کر تو نے ایسے شکر کیا جیسے تو کوئی بیکار چیز ہو۔ یاد رکھ، جب تک تو اپنی عزت نہیں کرے گی کوئی بھی تیری عزت نہیں کرے گا، پھر چاہے وہ تیرا شوہر ہو، ساس ہو یا نند۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر کسی کو اپنے کام سے مطلب ہے، چاہے اگلا جتنی بھی تکلیف میں ہو۔ جب آپ ایک شخص کو اپنی عادت ڈال دو گے تو وہ آپ سے زیادہ ہی ڈیمانڈ کرے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ خود کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دو گے اور خود کو حالات کے حوالے کر کے تماشا دیکھو گے۔ تو میں ایسا کیا کروں بابا جی کہ میرا شوہر کم سے کم میری فکر تو کرے؟ میں نے پوچھا تو بابا جی بولے، تو نے پہلے دن سے ہی اس کی فکر کی؟ تو نے کتنا خیال رکھا اپنے شوہر کا؟ 3 سالوں میں تو نے اسے کب موقع دیا کہ وہ تیرا خیال رکھے، تجھ سے محبت سے بات کرے؟ ابھی بھی وقت ہے۔ جن کے لیے اپنا خون جلاتی ہے ان کو تیری بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اپنی زندگی برباد نہ کر، اپنے لیے جینا شروع کر۔ تیرا شوہر بھی تجھے عزت دے گا، تیرے سسرال میں بھی عزت ہوگی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں، اس کی مدد سے جنات کو قابو میں کر لینا، گھر کے کاموں میں وہ تیری مدد کر دیا کریں گے۔ اب میں چلتا ہوں، تیرا شکریہ کہ ایک بھوکے کا پیٹ بھرا۔ اللہ تجھے نیک اولاد دے جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ سے اپنا رشتہ کبھی نہ توڑنا ورنہ بہت پچھتائے گی، زندگی عذاب ہو جائے گی تیری۔ میں نے ان کی باتیں اچھے سے ذہن نشین کر لی تھی۔ اب سب سے اہم کام تھا ان کی باتوں پر آہستہ آہستہ عمل کرنا۔ میں نے واقعی خود کو مظلوم سمجھ کر حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب اس کی سزا مل رہی تھی۔ میری نند اور ساس بازار سے آئیں تو میں نے پوچھا کہ میرے لیے کیا لائی ہیں؟ تو ساس بولی، پرے ہٹ کل موئی، ہمارے منہ لگتی ہے، تجھے کیوں دیں؟ 2 وقت کی روٹی ملتی ہے وہی کھایا کر، جیسے ترستی آئی ہے تو۔ میں نے کہا میں روٹی کو ترستی نہیں آئی۔ اتنا کہنا تھا کہ ساس غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے جواب دیتی ہے، میرے آگے زبان چلاتی ہے، کاٹ کر ویسے ہی پھینک دوں گی۔ میری ساس نے غصے سے کہا تو میں بولی، میری ماں نے تو ہر ممکن کوشش کی مجھے اچھا کھانا پلانے کی، پڑھانے کی بھی۔ آئندہ میری ماں کے بارے میں یا میرے میکے کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود آئی تھی رشتہ لینے، ہم نے زبردستی نہیں کیا تھا۔
3 घंटे बैठी रही थी, मेरी अम्मा से हाँ करवा के उठी थी आप। अब आप मुझे ऐसे बातें करती हैं जैसे आपने कोई एहसान किया हो। मेरी सास को मुझसे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो पहले तो कुछ सेकंड्स हैरानी से मुझे देखती रही कि इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की। फिर कुछ देर बाद वो अपनी बेटी से बोली, इस बार इमरान आएगा तो उसे कहूँगी कि इसे अलग कर दे। भूखी प्यासी मरेगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। उनकी इस बात के जवाब में मैं खामोश रही। मेरी सास को लगा था कि अलग होने की बात पर मैं कुछ बोलूँगी, लेकिन मैं खामोश ही रही, क्योंकि मैं भी इस रोज़ रोज़ की ज़िल्लत से तंग आ गई थी। मैं तो दिल से चाहती थी कि कोई ऐसा फ़ैसला हो कि मैं सुकून से रह सकूं। इस बार इमरान घर आए तो मेरी सास ने हमेशा की तरह मेरी खूब बेइज्जती की। मुझे जितना जलील कर सकती थी उन्होंने किया, और आखिर में ये बात भी कह दी कि इसे मुझसे अलग कर दो। फिर ये जाने और मैं तुम दोनों की ज़िम्मेदारी से बरी होती हूँ। खिलाफ तवक्को इमरान खामोश रहे। उन्होंने मुझसे खाना मांगा जो मैंने लाकर दे दिया, तो कहने लगे, तुम खाना नहीं खाओगी? उनके इस सवाल पर पहले तो मैं हैरान हुई, क्योंकि शादी के बाद इन 3 सालों में उन्होंने कभी मुझे खाने का नहीं पूछा था, ना ही कभी बीमारी में ख्याल रखा। आज पहली बार उनके मुंह से ये बात सुनकर मुझे अच्छा भी लगा और हैरानी भी हुई। जहाँ मैं हैरान हुई वहीं मेरी सास का मुंह भी खुले का खुला रह गया कि उनके बेटे को क्या हो गया जो वो बीवी की तरफदारी करने लगा है। उनको तो धचका ही लगा था। मेरी नंद भी सदमे में चली गई और बोली, भाई आज क्या हो गया है? पहले तो अम्मा के हाथ का खाना खाते थे। इमरान ने कहा, कुछ नहीं हुआ आलिया, फौजिया मेरी बीवी है। अगर मैंने इससे खाना ले लिया तो इसमें क्या गलत है जो इतना हैरान हो रही हो? वैसे भी हम मियाँ बीवी के मामले में तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाय मेरे अल्लाह, कैसी औरत ब्याह लाए हम। अपने हाथों से इतने प्यारे भाई को जिंदा दफना दिया, चुड़ैल से ब्याह कर दिया। कमबख्त ने ना जाने क्या जादू किया है कि मेरा भाई बदल गया। मेरी नंद ने बाकायदा बैन शुरू कर दिया। इस सारे मामले में हम 3 लोग जहां हैरान थे, वहीं एक शख्स यानी मेरे शोहर बिल्कुल बेनियाज अलग बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि इस सारे मामले में उनका बदला रवैया ही सबके लिए हैरानी का सबब था। खैर, इमरान कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या हुआ कि आपका लहजा अंदाज, मुझसे बात करने का तरीका ही बदल गया? इमरान कहने लगे, तुमसे क्या छुपाना, तुम मेरी शरीके हयात हो। आज एक बाबा जी मिले, उन्होंने तो समझो मेरी ज़िंदगी बदल दी। ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझा गए कि हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखो तो लड़ाई झगड़ों से बचे रहोगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे हुकूक अदा करूँ, और अगर अम्मी अलग होने का कह रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। तुम अपना किचन अलग कर लो। वो आलिया की वजह से भी परेशान है, उनका सारा गुस्सा तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। हो सकता है कुछ अरसे तक उनका दिल तुम्हारे लिए नरम और हम मिलकर ज़िंदगी गुजारें। शोहर का रवैया मेरे लिए हैरान कुन था, लेकिन मैं खुश थी कि चलो देर से ही सही ने मेरा ख्याल तो आया। इमरान के अचानक कराची से वापस आ जाने पर मैं बाबा जी से अपनी मुलाकात भूल चुकी थी। मैंने अपनी सास के हिसाब से किचन अलग कर लिया। मुझे लगा मेरे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन इजाफा हो चुका था। काम दुगना हो चुके थे। अपने लिए अलग खाना बनाना पड़ता, नंद और सास के लिए अलग। और मैं चंद ही दिन में थकने लगी। चिड़चिड़ापन मेरी शख्सियत पर हावी हो रहा था। इमरान से भी तल्ख कलामी हो जाती। मुझे मालूम नहीं था कि इस कदर थकावट और चिड़चिड़ेपन की वजह वो नन्हा मेहमान है जो मेरे वजूद का हिस्सा बनने जा रहा है। जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने सबसे पहले इमरान को बताया। वो बहुत खुश हुए और मुझे कहा कि घर के कामों से ज़रा हाथ हटा लो कुछ वक्त, फिर सारी उम्र यही काम करने। इमरान तो ये कहकर बरी हो गए, लेकिन सास और नंदू की नज़रों में मैं मज़ीद खटकने लगी और वो बहाने से मुझसे ज़्यादा काम लेने लगी। मुझसे अब काम नहीं होता था और मैं जल्दी थक जाती, जिस पर वो दोनों मुझे खूब सुनाती। कुछ दिन घर रहकर फिर वो कराची चले गए थे। एक दिन मैं ऐसे ही अपने कपड़ों की अलमारी साफ़ करने लगी कि मेरी नज़र एक कागज़ पर पड़ी जिसे तय करके रखा गया। जब मैंने उसे खोला तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ये वही कागज़ था जो मुझे बाबा जी ने दिया था कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उस पर लिखे अल्फाज दोहरा लेना, तुम्हारी मदद के लिए जिन्नात आ जाएंगे। मैंने डरते डरते वो अल्फाज दोहराए और एक तरफ होकर जिन्नात की आमद का इंतज़ार करने लगी। कमरे का पंखा हिला और फिर दरवाज़ा। पहले तो मैं डर गई कि ये क्या हो रहा है। फिर मुझे समझ आ गई कि मेरी मदद के लिए जिन्नात हाजिर होने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बारिश बुजुर्ग नज़र आए
اور ان کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں جن کے چہرے پر بکھری شرارت نظر آتی۔ ان کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں، وہ یقیناً کسی جنی کی اولاد تھی۔ میں ان کے حسن سے تو یہی اندازہ لگا سکی تھی، میں تو ان کے چہرے دیکھنے میں ہی مگن تھی۔ خود انہوں نے مجھے مخاطب کیا کہ بیٹی، تم نے ہمیں یاد کیا اور ہم چلے آئے، اب تم بتاؤ کہ ہم سے کیا مدد چاہتی ہو۔ میں نے جھجکتے ہوئے انہیں تفصیل بتائی کہ مجھے ان کے بارے میں کسی نے بتایا اور میں کیسے ان تک پہنچی ہوں۔ پھر میں نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا کہ میری ہر ممکن مدد کی کوشش کے باوجود اپنی ساس اور نند کو میں خوش نہیں رکھ سکی۔ مجھ سے اب کام نہیں ہوتے، سارے گھر کے کام مجھے ہی کرنا ہوتے ہیں۔ اب آپ بھی بتائیں میں کیسے سب کچھ مینیج کروں، جبکہ میری اپنی طبیعت بھی خراب ہے، اور ایسے حالات میں بھی جبکہ میری ساس اور نند کو معلوم ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، وہ تب بھی مجھ سے کوئی ہمدردی کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے ان ماں بیٹی سے بغیر وجہ کے گالیاں تک سنی ہیں، اب میں کتنا برداشت کروں؟ جب میری غلطی نہیں تو کیوں سزا بھگتوں؟ بزرگ جن میری بات بغور سن کر کہنے لگے، بیٹی میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں، کوشش کروں گا کہ میں اور میری بیٹیاں تمہارے کام آئیں، میری دونوں بچیاں تمہارے ساتھ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گی، اس طرح کہ کوئی محسوس ہی نہ کر سکے کہ کام تم کر رہی ہو یا یہ کر کے دے رہی ہیں۔ رہی بات میری، تو میں کوشش کروں گا تمہاری ساس اور نند کو سیدھے راستے پر لاؤں، لیکن میری ایک نصیحت ہے، کبھی یہ مت بھولنا کہ نماز کبھی مت چھوڑنا۔ تمہارا اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا تم اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور پھر ان لوگوں کے رویے بھی تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، پھر تم صلے کی توقع اپنے اللہ سے رکھو گی۔ مجھے بزرگ جن کی بات سمجھ آ گئی۔ میں نے اسی وقت وضو کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ میرے رب کا فضل ہوا اور میرے شوہر راہ راست پر آ گئے۔ میرے لیے تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہی یہ تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بات کرے، میرا خیال رکھے۔ پھر میں کیوں بھول گئی کہ یہ میرے رب کا ہی کرم ہوا ہے جو عمران کی کایا پلٹ گئی، ورنہ میں تو نا امید ہو چکی تھی۔ میں نے بزرگ جن سے وعدہ کیا کہ پوری کوشش کروں گی کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ انہوں نے اپنی دونوں بچیوں کے ذمہ کام لگا دیے اور مجھے سمجھا دیا کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ اب یہ ہونے لگا کہ میں کچن میں موجود ہوتی، لیکن کام وہ دونوں چھوٹی جنزادیاں کرتی۔ یوں میرا وقت اچھا گزر جاتا اور میں تھکتی بھی نہیں تھی۔ میں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ شروع میں نماز مشکل لگتی، فجر اکثر قضا ہو جاتی تو سارا دن اسی دکھ میں گزرتا کہ نماز رہ گئی۔ میرے کام اب جلدی ہونے لگے تھے۔ میری ساس اور نند حیران تھی کہ اس میں اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی کہ برتنوں کا ڈھیر جو پہلے 1 گھنٹے میں دھوتی تھی اب 15-20 منٹ میں دھو کر کچن سے باہر آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ باقی کاموں کے ساتھ تھا۔ جنزادیاں تو میرے علاوہ کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ یہ بھی ایک طرح سے اطمینان تھا، کیونکہ اگر میری ساس یا نند کو پتہ چل جاتا انہوں نے تو میری زندگی اجیرن کر دینی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ زیادہ دن نہیں چل سکا، کیونکہ میری ساس کو شک ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں آ کر میرے پاس کھڑی ہو گئیں کہ میں بیک وقت اتنے سارے کام کیسے نمٹاتے ہوں۔ آج عمران نے بھی آنا تھا، مجھے جلدی تھی، اوپر سے میری ساس مجھ پر نظر رکھنے آ گئی۔ میں نے جنزادی کو اشارہ کیا اور انہیں کام سمجھا دیا۔ برتن دھوتے وقت میں نے ہانڈیاں بھی چولہے پر چڑھائی اور خود جنزادیوں کے ساتھ مل کر برتن دھونے لگی۔ میں نے جس قدر تیزی سے کام نمٹائے ساس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ پہلے تو وہ کافی دیر خاموش رہیں، پھر بولیں کہ آج کل تجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے کہ تو سارے کام بھی کر لیتی اور مجھے جواب بھی نہیں دیتی۔ میں نے انہیں پورے اعتماد سے جواب دیا کہ اماں، اللہ نے میری مدد کی ہے، وہی میرے لیے مددگار بھیجتا ہے۔ میں نے ڈکے چھپے الفاظوں میں بات کہہ دی، لیکن اندازہ تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہضم کرنے والی نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ عمران گھر آئے تو میری ساس یہی قصہ لے کر بیٹھ گئی کہ تیری بیوی تو بہت پھرتیلی ہو گئی ہے، منٹوں میں کام نپٹاتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، پتہ نہیں کون سے دم درود کرتی ہے۔ اب عمران بولے، اچھا نہیں اماں کہ بیڈ پر نہیں بیٹھتی، گھر سنبھالا ہے، سارے کام کرتی ہے، کچھ تو خدا کا خوف کر لو، تھوڑا آرام اس غریب کو بھی دے دو، آخر یہ تمہاری نسل بڑھانے جا رہی ہے۔ عمران کے منہ سے یہ بات سن کر عجیب لگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ عمران اور ان کے گھر والوں کو پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے، لیکن یہ ایک نئی ٹینشن بن گئی کہ بیٹی ہوئی تو نہ جانے کیا سلوک کرے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن میری ساس نے مجھے کچن میں بیٹھے دیکھا۔ اب دونوں جنزادیاں میرے حصے کے برتن دھونے میں لگی تھیں۔ میری ساس کو سمجھ نہیں آئی کہ اپنا غصہ کیسے نکالیں۔
انہوں نے بغیر سوچے سمجھے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی اور پھر بیلن پکڑ کر مجھے مارنے لگی۔ میں اس حالت میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کھڑے ہو کر مار کھانا بہتر سمجھا۔ اس سے پہلے کہ میری ساس مجھے مارتی کچن کے سب برتن ہلنے لگے، دروازہ کھلنے اور بند ہونے لگا، ایسے لگا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ میری ساس ڈر کے مارے کمرے کے اندر بھاگی تاکہ میری نند اور اس کی بیٹی کو بچا سکیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ زلزلہ تھا جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ جن زادیوں نے میری ساس کو ڈرانے اور کچن سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اس دن تو مجھے دونوں جن زادیوں نے بچا لیا، لیکن یہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں تھا۔ میں اس حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے عمران سے بات کی کہ اماں نے آگے بڑھ کر مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، میں بھلا اس حالت میں مار کیسے کھا سکتی ہوں؟ انہیں بتانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت خوش تھے۔ اگر کل والی مار سے مجھے کچھ ہو جاتا تو میں ان کی اولاد کی ذمہ داری کیسے لے سکتی تھی؟ میں نے ان سے کچھ نہیں چھپایا، اور جن زادیوں اور ان کے بزرگ باپ نے بھی میرے بارے میں سب کچھ واضح الفاظ میں بتا دیا۔ عمران پہلے تو کافی حیران ہوئے، کیونکہ وہ جنات پر یقین کم ہی رکھتے، لیکن میری وجہ سے انہوں نے اعتبار کر لیا کہ اگر جنات میری مدد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی بات ہو۔ اس دن کے بعد میری ساس نے میرے کاموں میں دخل دینا چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے آہستہ آہستہ گھر کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیے۔ ہر روح اپنا رزق لے کر آتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عمران کی تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی۔ اماں نے مجھے پوچھ کر گھریلو کام کاج کے لیے ایک عورت کا بندوبست کر لیا۔ میں چونکہ اب اس طرح کے کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے انہیں کام والی رکھنے کا کہا، جو انہوں نے حیرت انگیز طور پر میری بات مان لی۔ میری ساس کا رویہ دن بدن مجھ سے اچھا ہو رہا تھا۔ میری شادی کو 4واں سال تھا، انہوں نے کبھی بھی اتنے تحمل سے میری بات نہیں سنی، اس لیے حیرانی بجا تھی۔ بچے کی پیدائش سے کچھ دن پہلے عمران کراچی سے آئے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کا شدت سے انتظار تھا۔ پھر اللہ نے مجھ گنہگار پر اپنا کرم کیا اور میں نے صحت مند بچہ جنم دیا۔ عمران اور میری ساس بہت خوش تھے۔ بچے کا نام اس کی دادی نے ہی رکھنے کی درخواست کی۔ عمران نے یہ بات پہلے ہی مجھ پر چھوڑ دی تھی کہ ماں کا حق پہلا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کا نام رکھے، باقی آپ دیکھ لیں۔ میں تو چپ رہی۔ پھر میں نے ساس سے کہا کہ جو نام آپ رکھیں گی مجھے قبول ہوگا۔ میں نے آخری بار کوشش کی تھی انہیں عزت دینے کی، اور میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، اپنے بچے پر بالکل سمجھوتا نہیں کروں گی۔ خاندان کا پہلا پوتا تھا، اسی لیے جس دن اس کے بال اتروائے گئے اسی دن عقیقہ بھی کر دیا گیا۔ میرے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی گئی، بچے کا نام محمد احمد رکھا گیا، اور میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا، جسے میں اپنی زندگی کا خوبصورت ترین دور کہتی ہوں۔ عمران نے احمد کے لیے بہت پیارے پیارے کپڑے، کھلونے اور اس کی ضرورت کی تمام چیزیں خریدی تھی۔ اس کی دادی نے بھی بہت ساری چیزیں لی، جھولا، بچے کے کپڑے، ڈھیر سارے کھلونے۔ دادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا خرید کر پوتے کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ میرا پورا خاندان احمد سے ملنے آیا تھا، اور میری امی مجھے دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تمہارے صبر کا پھل دیا۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اب تک خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ محمد احمد کے گھر آنے سے گھر میں کافی رونق ہو گئی۔ اس کی دادی ہر وقت اسے لیے پھرتیں، لاڈ اٹھاتی، انہوں نے اس کی مکمل ذمہ داری لی۔ مجھے بھی سہولت تھی کہ 24 گھنٹے ماں بچہ سنبھالے تو ایسے ہی تھک جاتی ہے۔ میں آہستہ آہستہ گھرداری کی طرف آنے لگی۔ جب سے کام والی کو رکھا تھا میری ساس نے کچن اور گھر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ کسی معاملے میں نہیں آتی تھی، پھر بھی میں اپنی کوشش کرتی کہ گھر کے معاملات کے ساتھ خود کو بھی شامل رکھوں تاکہ گھر سے بالکل بیگانہ نہ ہوں۔ میری نند کو اس کے شوہر اور سسرال والے لینے آئے۔ دونوں خاندان کافی بحث میں الجھے رہے۔ میری نند کی بیٹی اپنے باپ اور دادا کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس نے تو وہیں رونا شروع کر دیا۔ 4 سال کا بچہ اتنا سمجھدار تو ہوتا ہے کہ والدین سمیت گھر والوں کو پہچان سکے۔ اس کی بچی کا بھی یہی معاملہ تھا کہ نہ ماں کے بغیر گزارا تھا نہ باپ کے بغیر۔ جس دن سے اس کے گھر والے ہو کر گئے تھے، بچے کا بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج بھی رات دیر تک اس کے رونے کی آوازیں میرے کمرے میں آتی رہیں۔ میں اس معاملے میں بولنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اس کی فطرت سے واقف تھی۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ چھوٹی باتوں پر روٹھ کر میکے نہیں آیا کرتے ورنہ گھر برباد ہوتے ہیں۔ میں اسے اپنی مثال دینا چاہتی تھی کہ تمہارے سامنے 4 سال سب برداشت کیا، گالم گلوچ، مار پیٹ، لیکن میں یہ باتیں اس سے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھ میں اس سے لڑائی کی ہمت نہیں تھی۔ ویسے بھی میرے اور میری ساس کے تعلقات اتنی مشکل سے تو بہتر ہوئے،
اس لیے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں نند کو سمجھانے لگوں تو ہمارے گھر کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ کچھ دن میری نند کا یہ معاملہ مزید لٹک گیا، لیکن اب بچی اپنی ماں سے باغی ہو رہی تھی۔ وہ ماں کی کوئی بات مانتی ہی نہیں تھی، ہر بات پر ضد کرتی، غصے سے چیزیں پھینکتی، کھانا پینا کم کر دیا۔ اب اس کی ماں کو فکر ہوئی کہ ایسے تو بچی کی شخصیت ہی خراب ہو جائے گی، اگر کھانا پینا چھوڑ دیا تو کہیں مستقل بیماری کوئی نہ لگے۔ اسے اب صحیح معنوں میں پریشانی لاحق ہوئی اور واپس گھر جانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کی شاید ایک وجہ ہم گھر والے بھی تھے، کیونکہ ہم 4 لوگ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھے، میں، عمران، ان کی والدہ اور ہمارا بیٹا۔ میری نند کو اب لگنے لگا کہ وہ کوئی فالتو چیز ہے جو اس گھر میں موجود ہے، اس لیے اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ اسے ایک موقع دیا جائے اپنے گھر جانے کا اور بگڑے معاملات سنوارنے کا۔ امی بھی دل سے یہی چاہتی تھیں کہ عالیہ اپنا گھر سنبھالے اور اپنی بچی پر توجہ دے، اسی لیے انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اب گھر میں عمران، ان کی امی اور میرا بیٹا احمد رہ رہے تھے۔ میں امی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ ان کا رویہ مجھ سے تبدیل ہو گیا۔ آج ان کا موڈ خوشگوار دیکھ کر میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات چھیڑی۔ امی جی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ کا رویہ ایک دم مجھ سے کیسے تبدیل ہو گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ کی زندگی ہی بدل گئی؟ ہاں بیٹی، یہ بھی لمبی کہانی ہے، بتاتی ہوں، احمد کو سلا لوں پہلے۔ امی نے اپنے پوتے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اپنے کندھے سے لگایا۔ تھوڑی دیر لوری سننے کے بعد احمد وہیں سو گیا تو امی نے اسے جھولے میں لٹا دیا۔ اپنے پوتے کو سکون سے سوتا دیکھ کر امی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ فوزیہ بیٹی، جب میں تمہارے گھر رشتہ لے کر گئی، میں نے سوچا غریب فیملی سے ہے، روب میں رکھوں گی تو ہماری خدمت کرے گی۔ یوں لگتا تھا کہ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈ لیا۔ تم پڑھی لکھی بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ رشتہ طے ہوا تو میں نے گھر آ کر جیٹھانی اور دیورانی کو تصویریں دکھائی۔ پورے خاندان میں تمہارے مقابلے میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ میری شریک برادری کو اسی بات کا دکھ تھا کہ میں نے خاندان سے باہر رشتہ کیوں کیا۔ انہوں نے تمہارے خاندان کو لے کر باتیں بنائی کہ غریب خاندان کے گھر تم نے رشتہ کیا۔ میں اس وقت تو خاموش رہی، لیکن بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر جتنی بار بھی تمہارے گھر گئی، میں نے ہمیشہ تمہیں تمہارے گھر والوں کو کمتر سمجھا۔ میرے دل میں تمہاری عزت ختم ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی روایتی ساس بن گئی، جسے اپنے ہاتھوں سے پسند کی گئی لڑکی میں بلا وجہ کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ تمہارے کھانا بنانے سے لے کر برتن دھونے تک ہر چیز میں مجھے برائی نظر آنے لگی۔ مجھے لگتا کہ تم سے بری عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اس وقت کو روتی جب اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کیا۔ وہ میرے رشتہ دار جنہوں نے پورے خاندان میں ہمیشہ بس میری ہمیشہ اولاد کی بھی برائیاں کی، مجھے بھی بدنام کیا۔ انہی رشتہ داروں کے کہنے پر آ کر میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک رکھا۔ پھر جس دن تم نے مجھے پہلی بار جواب دیا، مجھے احساس ہوا کہ تم بری نہیں تھی۔ میرا تم سے خراب رویہ تمہیں ضرور برا بنائے گا، اس لیے میں نے خود کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ روایتی ساس کا جو لبادہ اوڑھا تھا اتار پھینکا، حسن سلوک شروع کیا۔ انہی دنوں میں تمہارے شوہر یعنی میرے بیٹے کے رویے میں بھی تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ پھر اللہ نے تمہیں خوشخبری بھی دی۔ بس یہ سب میرے رویے میں نرمی لانے اور ایک اچھا انسان بنانے میں مدد کے لیے کافی تھا۔ میں ساس کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئی۔ ہم سب بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ بس کبھی کبھار دل میں خیال آتا کہ یہ سب کچھ خواب تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان 4 سالوں میں اتنی تکلیفیں دیکھی تھیں کہ اب خوشی کو دل سے محسوس کرنا بھی مشکل لگتا۔ ایک دن وہی بزرگ جن اپنی دونوں جن زادیوں کے پاس میرے ساتھ آئے۔ مجھے کہا کہ بیٹی، اب تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کا رویہ بہتر ہو گیا ہے۔ ویسے بھی ہمارا قبیلہ یہاں سے دور ایک علاقے میں ہجرت کر کے جا رہا ہے تو ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اب تمہیں اپنا گھر خود چلانا پڑے گا۔ اور آخری بات کہ تمہارے شوہر کا دماغ اب درست ہے یا نہیں، اسے سیدھا کرنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑے تھے ہمیں۔ بزرگ جن نے کہا تو میں حیرانی سے دیکھنے لگی کہ عمران کو راہ راست پر لانے کے لیے بزرگ جن نے کیسے مدد کی تھی۔ تب وہ بولے، بیٹی، تمہارا شوہر اچھا انسان تھا، بس اس کی صحبت بری تھی۔ کراچی میں اس کے جاننے والے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بس دوستوں کے ساتھ شوگر لگانے کو زندگی سمجھ رکھا، اسی لیے یہ سارا گروہ پوری رات آوارہ گردی کرتا، چیلنج کے نام پر لوگوں کے موبائل اور پرس چھین کر بھاگ جاتے۔ ان سب کاموں میں تمہارا شوہر سر فہرست تھا، جسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کسی کی زندگی وابستہ ہے،
बस इसीलिए उसे सीधा करना ज़रूरी हो गया था। अब अगर वो खुद बताए कि इसके साथ क्या हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम बताएंगे तो कहीं तुम बुरा ना मान जाओ कि मेरे शोहर के साथ ऐसा सलूक किया। ये कहते बुजुर्ग जिन हल्का सा मुस्कुराए। मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई थी कि उन्होंने क्या किया होगा, लेकिन तफसील मैं इमरान से ही जानना चाहती थी। इसीलिए बुजुर्ग जिन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर में मेरे लिए आसानियाँ पैदा की और मुझे मुश्किल वक्त से निकाला। आपने और आपकी बेटियों ने मुझे ज़िंदगी के तन्हा दौर में सहारा दिया, मेरे लिए उम्मीद की किरण साबित हुए। बुजुर्ग जिन ने मुझसे इजाज़त ली और रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैंने नवाफिल अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने मुझे अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता की। अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में मैं सोचने लगी कि कैसे माँ के घर ज़िंदगी गुजारी, शादी के बाद कैसे हालात रहे। इन्हीं सोचों में गुम थी कि आँख लग गई। न जाने कितने ही घंटे बेसुध पड़ी सोती रही। आँख खुली तो मेरे पहलू में अहमद नहीं था। घबरा कर उठी, सारे घर में देखा, ना तो अम्मी नजर आई ना ही अहमद। दिल में हज़ारों वसवसे आने लगे, तरह तरह के ख्यालों ने जकड़ लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। कई घंटे तो ऐसे ही गुजर गए। अचानक घर का दरवाज़ा खुला तो सामने अहमद, उसकी दादूर इमरान खड़े थे। मैं रोते हुए अम्मी के गले लगी और उनसे पूछा कि वो अहमद को कहाँ ले गई थी। तो अम्मी कहने लगी, तुम सोई हुई थी, इमरान कराची से आया था तो हम सब मिलकर आलिया के घर चले गए। वो अपने घर माशाल्लाह बहुत खुश थी। उसकी सास ससुर ने हमारी बहुत आवभगत की, खूब गपशप की, बातों में पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। बस ये सारी बात थी। तुम खामखा परेशान हो रही थी। रात का खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, तुम अपने और इमरान के लिए बना लो। इमरान अहमद के साथ खेल रहे थे। मैं खाना बनाने किचन में चली गई। अम्मी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैं खाना लेकर लाउंज में आ गई। इमरान के पास बैठी, वो खाना खाने लगे तो मैंने उनसे कहा, आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? इमरान कहने लगे, हाँ ज़रूर पूछो, ऐसी क्या बात है कि इजाज़त लेनी पड़ रही है? मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में कि आप मुकम्मल बदल गए? वो कहने लगे, बात थोड़ी तवील है और अजीब भी, शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन मैं बहुत एक गैर जिम्मेदार और अयाश किस्म का इंसान था। दोस्तों की महफिलें से जाने, हर बात को शुगल में उड़ा देने वाला, जिसके नज़दीक ज़िंदगी बस यही मौज मस्ती और हंसी मजाक का नाम थी। मेरी तबीयत में संजीदगी बिल्कुल भी नहीं थी। शादी के बाद भी मैं ऐसा ही रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी काया ही पलट गई। मैं शौकिया मोबाइल छीना करता था। ये हमारे गैंग का मुश्तरका फ़ैसला था। चैलेंज दिए जाते थे रोज़ाना की बुनियाद पर। ऐसा ही एक चैलेंज उस दिन मुझे दिया गया। मैंने एक बुज़ुर्ग आदमी का मोबाइल छीना तो मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था, जिसने एक लम्हे के लिए तो मेरे सारे हवास ही गुम करके रख दिए थे। जब मेरे हवास थोड़े से बहाल हुए तो मैंने खुद को उन बुज़ुर्ग आदमी का पीछा करते हुए पाया। वो भी इस तरह कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था। आबादी से कदरे दूर एक दरख्त के नीचे वो बुज़ुर्ग खड़े हो गए और मुझे मुखातिब किया कि तुझे इल्म भी है कि तेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? तू ज़िंदगी को खेल तमाशों में गुजार रहा है। एक नेक औरत जो तेरे नाम से जुड़ी है, उसका क्या कसूर है जो उस पर ज़िंदगी तंग कर रखी है तूने? गर्ज ये कि ये इस बुज़ुर्ग ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। पूरी ज़िंदगी मुझे किसी ने ऐसे नहीं समझाया था। ज़िंदगी जीने का ये करीना पहली बार मुझे समझ में आया था। उस वाक़े के बाद जब कराची से मैं आया और घर के हालात देखे, अम्मी का तुम्हारे साथ सलूक देखा तो और भी तकलीफ़ हुई कि मेरी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की सज़ा तुम्हें भी मिल रही है। बस फिर क्या था? उस दिन के बाद से मैंने अपनी हर तरह से भरपूर कोशिश की थी कि मैं तुम्हें कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना दूं। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने हम पर अपना करम किया और उसने हमें औलाद जैसी नेमत से भी नवाज दिया था। तब से लेकर अब तक, आज तक मुझसे जिस कदर मुमकिन हो सके, मैं तुम्हारे सुकून के लिए अपनी भरपूर कोशिश करता हूँ। और मेरा रब भी इस बात का गवाह है कि मैं बदनीयत नहीं हूँ फौजिया। मैं अब अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन हूँ।
अल्लाह ताला ने मुझ जैसे गुनहगार को इतनी अच्छी बीवी से नवाज दिया। ये कहते साथ ही वो भरपूर मुस्कुराए थे और यूं अपने शोहर की मुस्कुराहट के साथ साथ मेरी अपनी मुस्कुराहट भी शामिल हो गई थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।